السلام علیکم۔ آج میں آپ کی خدمت میں پھر سے حاضر ہوں۔ آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ دی ججمنٹ ہے، اس کے جو شارٹ کوسچنز ہیں وہ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا۔ پہلا جو کوسچن بڑا امپورٹنٹ ہے، واٹ ڈو یو نو اباؤٹ فرانز کافکا، کہ آپ فرانز کافکا کو جانتے ہیں، کیا جانتے ہیں؟ تو اس کا ایک سادہ سا جواب لکھنا ہے کہ وہ ایک جرمن ہے، ناولسٹ بھی ہے، سٹوری رائٹر بھی ہے، اور 20ویں صدی کا وہ سب سے بڑا سٹوری رائٹر مانا جاتا ہے۔ تو میں آپ کو اب بتاتا ہوں، جو نوٹ کیجیے۔ ہی واز اے جرمن رائٹر، ناولسٹ اینڈ شارٹ سٹوری رائٹر، کہ وہ جرمن کا ایک رائٹر تھا، یعنی مصنف تھا، جو کہ ناولسٹ اور شارٹ سٹوریاں لکھتا تھا۔ کافکا واز ون آف دا بیسٹ سٹوری رائٹر آف دا 20th century۔ کافکا جو تھا کہ وہ 20ویں صدی کا سب سے بڑا رائٹر مانا جاتا تھا، یعنی جو کافکا ہے نا، وہ بیسیکلی 20ویں صدی کا سب سے بڑا ناولسٹ کا رائٹر اور شارٹ سٹوری کا رائٹر مانا جاتا تھا۔ کوسچن نمبر 2، بریفلی ڈسکرائب دا سٹوری، یعنی جو ججمنٹ سٹوری ہے وہ مختصراً بتائیے کہ اس میں کیا ہوا تھا۔ اس میں بیسیکلی وہ ایک جارج بورڈیمین جو ہے وہ خط لکھنے کی کوشش اپنے دوست کو خط لکھ رہا ہے، جو کہ وہ رشیا میں رہ رہا ہے، اور جب وہ خط مکمل کر لیتا ہے تو اپنے باپ سے ملتا ہے کہ کیا مجھے اس کو یہ خط لکھنا چاہیے تھا کہ نہیں۔ تو وہ اس کا باپ ایک یعنی اپنی ذات سے متعلق پوائنٹ آف ویو دیتا ہے، کہ وہ کہتا ہے کہ تمہارا وہ دوست تھا، بچپن کا دوست تھا، اور تم نے ابھی تک اس کی کوئی خبر نہیں لی، تمہیں تو چاہیے کہ ڈوب کے وہ مر جائے۔ تو اب کوسچن کی طرف آتے ہیں۔ یہ میں نے آپ کو ایک اوور ویو دیا تھا۔ دی سٹوری شروع ہوتی ہے وین جارج بورڈیمین ٹرائز ٹو رائٹ اے لیٹر ٹو اے فرینڈ، کہ جب سٹوری وہاں سے شروع ہوتی ہے جب جارج بورڈیمین کوشش کر رہا ہے اپنے دوست کو خط لکھنے کی۔ جارج ہیز ناٹ سین ہز فرینڈ، جارج نے اپنے دوست کو نہیں دیکھ چکا فار 3 years، پچھلے 3 سالوں سے۔ آپ کو سمجھ آ چکی کہ ادھر انہوں نے جو ہیز ناٹ سین لگایا، یہ پچھلے جو گزرا ہوا ہے ماضی کا، جو اس کے بتا رہے کہ اس نے اپنے دوست کو تقریباً 3 سال سے نہیں دیکھا کہ وہ کدھر گیا ہوگا۔ He wanted to discuss about his detail، وہ اپنی معلومات اس کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہتا تھا، of his life، اپنی زندگی کی۔ After composing the letter کمپوز کرنے کے بعد، لیٹر لکھنے کے بعد جارج چیکس آن his father، جارج جو ہے وہ اپنے باپ کے پاس جاتا ہے کہ اس لیٹر کو چیک کرے کہ یہ اسے بھیجنا چاہیے یا نہیں۔ He discussed the letter with his father، وہ اپنے باپ کے ساتھ جو وہ خط لکھتا ہے وہ ڈسکس کرتا ہے۔ Accuses him of being weak and evil man، he orders to him to drown and kill to prove that he is obedient، he commits suicide۔ وہ خط جو پڑھتا ہے اس کے بعد اس کو وہ کہتا ہے کہ تم نے بہت بڑا جرم کیا ہے، تم نے بہت بڑی غلطی کیا ہے، تمہیں چاہیے کہ تم یہ ثابت کرو کہ تم میرے فرمانبردار بیٹے ہو، تو سوسائڈ کو تمہیں کر لینی چاہیے، تمہیں خود مر جانا چاہیے۔ ایسی سچویشن میں وہ اسے کہتا ہے۔ تو بریفلی ڈسکس ہو گیا کہ یعنی کہاں سے شروع ہوا اور سوسائڈ پر اس کا جو اینڈ ہوا ہے۔ اس طرح اپنے سٹوری کو
آہستہ آہستہ لے کر آنا ہے، ایک ردم ہونا چاہیے۔ تھرڈ ون کوشچن، واٹ از دی نیم آف یور فیونس، یعنی جارج کی جو منگیتر ہے اس کا کیا نام ہے، جس کے ساتھ یعنی اس کی شادی ہونی ہے اس کا کیا نام ہے؟ اس کا نام ہے فیرولینس فریڈا، اس کا نام ہے فیرولین فریڈا، یہ وہ لڑکی ہے جس کے ساتھ اس کی شادی ہوگی۔ آگے کوشچن، نیکسٹ کوشچن از وائی جارج وانٹیڈ ٹو رائٹ اے لیٹر، جارج جو ہے وہ اپنے دوست کو کیوں خط لکھنا چاہتا ہے؟ وی وانٹیڈ ٹو رائٹ اے لیٹر، ہم لکھتے ہیں، رائٹ اے لیٹر خط کو لکھتے ہیں، ٹو ہز فرینڈس اپنے دوست کو، اباؤٹ ہز انگیجمنٹ ٹو مس فیرولین فریڈا، یعنی وہ اپنی جو انگیجمنٹ ہے اس کے بارے میں اپنے دوست کو خط لکھتا ہے۔ ایک اور بھی اس میں ایڈ کر لیں کہ وہ اپنے بزنس کی جو معمولی جی گرو اپ ہوئی ہے، یعنی وہ اس کا بزنس کامیاب ہو، وہ بھی آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں، لیکن وہ صرف انگیجمنٹ اس کی ہوئی تو وہ چاہتا تھا کہ میں اپنے دوست کے ساتھ شیئر کروں کیونکہ وہ اس کا بچپن کا دوست تھا۔ نیکسٹ کوشچن از وائی جارج فادر ایکیوزز، اس کا فادر اس سے کیوں ایکیوز ہوا، یعنی اس سے کیوں بالکل ایسے کہہ رہے ہیں کہ مخالف ہوا، جیسے کہ ادھر ایک یعنی جرمانہ طریقے سے فادر کو کیوں لگ رہا تھا، کیونکہ وہ اپنے دوست کو بھی بھول چکا تھا اور اپنے فادر کو بھی بھول چکا تھا، کیونکہ وہ اپنے بزنس میں زیادہ انگیج ہو چکا تھا، اس وجہ سے وہ اپنے فادر اور اپنے دوست کو بھول چکا تھا، اس لیے وہ اپنے باپ کا مجرم ہے۔ تو اس کا جو ایگزیکٹ آنسر ہے ہز فادر فیلز، اس کا باپ محسوس کرتا ہے دیٹ جارج از اسٹل immature and cannot run the business، وہ کہتا ہے کہ میرا بیٹا جارج جو ہے وہ کہ بالکل ایمیچور ہے اور بزنس کو نہیں ترقی دے پا گا، اگر although he is doing fine with his business، لیکن اگرچہ وہ بزنس میں بالکل ٹھیک جا رہا تھا، لیکن باپ کو اس کے بارے میں ایسا ہے کہ میرا بیٹا جو ہے وہ اتنا ذہین یعنی اتنا عقل مند اور اتنا پائیدار اور اتنا بیوٹیفل نہیں ہے کہ وہ بزنس کو رن آؤٹ کر لے، ٹیک آؤٹ کر لے گا۔ The next question is what is the George father's name، جارج کے فادر کا کیا نام تھا، اس کے باپ کا کیا نام تھا؟ اس کا نام ہے he is called سینئر بینڈیمن، یعنی اس کے نام ہے سینئر بینڈیمن۔ He is very old and takes full interest in the business along with his son، وہ ایک بوڑھا آدمی ہے اور مکمل طور پر بزنس میں دلچسپی لیتا ہے اکیلے اپنے بیٹے کے ساتھ، یہ ہے جارج۔ اب اس کا صرف نام بھی لکھ دیں تو کافی ہے، لیکن تھوڑا سا ڈیٹیل دے دیں تاکہ جو ایگزامنر ہے اس کے دماغ میں اچھا پوائنٹ آف ویو جائے۔ The next one question is the judgment as a psychological story، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ججمنٹ ایک سائیکولوجیکل سٹوری ہے، کیونکہ اس کا باپ جو ہے، باپ اور بیٹا ایک سائیکو پیشنٹس کے طور پر اس سٹوری میں کام کرتے ہیں کہ جس طرح وہ ایک دوسرے سے بیہیو کرتے ہیں۔ تو ایگزیکٹ اس کا جو آنسر ہے دی اسٹوری ایکسپلور، اسٹوری لکھنے والا دا سائیکولوجیکل اینڈ اسپرچول ایلیمنٹس آف دا ریلیشن شپ بٹوین فادر اینڈ آ سن، یعنی وہ ایک نفسیاتی طور پر ان کے اندر ایک جو ولولہ ہے ریلیشن شپ میں وہ بالکل سائیکولوجیکل ہی ہے۔ ڈز جارج لو ہز فرینڈس، کیا جارج اپنے باپ سے محبت کرتا تھا یا کرتا ہے؟ تو اس کے مطابق ہے ہی لوز اینڈ ریسپیکٹ ہز فادر، وہ اپنے باپ سے محبت اور عزت کرتا ہے، اینڈ ڈز ناٹ وانٹ ٹو برڈن ہم، اس پر کوئی یعنی دباؤ یا اس پر کوئی
یعنی ذمہ داری کا برڈن نہیں دینا چاہتا تھا ود ہز اون پرسنل پرابلم، اپنی کے جو ذاتی مسائل ہیں اس میں اپنے وہ باپ کو کوئی دکھ تکلیف نہیں دینا چاہتا۔ اس میں یعنی وہ اپنے باپ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے اور اپنے باپ کی بہت زیادہ کیئر اور عزت کرتا ہے اور باپ پر کوئی بوجھ نہیں بننا چاہتا تھا۔ The next one question is what are the theme of the story؟ اس سٹوری کا جو تھیم ہے وہ کیا ہے؟ اس کا جو آپ کو پتہ ہی ہوگا، آپ نے پڑھا ہوگا، اس کا جو تھیم ہے وہ ڈیتھ ہے، آرٹ ہے، آئسولیشن ہے، پرسنل فیلئر ہے، یعنی ڈیتھ موت کو کہتے ہیں، آرٹ فن کو کہتے ہیں، آئسولیشن علیحدگی کو کہتے ہیں، پرسنل فیلئر ذاتی ناکامی، جنریشن گیپ یعنی باپ اور بیٹے میں جنریشن گیپ بھی تھا، یعنی باپ اولڈ جنریشن کا تھا، بیٹا نیو جنریشن کا تھا، کیونکہ وہ یہ بھی ہوتا ہے۔ آر دی ڈیفیکلٹی آف فادر سن ریلیشن شپ، یہ تمام باپ اور بیٹے کے رشتے میں اضطراب تھا، ایک کانفلکٹ تھا جو ان کے اندر یعنی تھیم میں پایا جاتا ہے۔ مکمل سٹوری میں وہ ڈیتھ ہی ہے یعنی بوڑھا ہے، اور آئسولیشن علیحدگی اور ذاتی طور پر ناکامی ہے۔ تو آج کے لیے بس اتنے ہی، نیکسٹ ویڈیو کے لیے خدا حافظ۔